موجود ہے. فرمایا عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له. حضور نے فرمایا مومن کی کیا شان ہے, لا يقضي جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے. ان اصابته ضراء صبر, اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے, وکان خیرا له, اس صبر پر بھی اس کو بڑی جزا ملتی ہے. وَإِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ, اور اگر اللہ ان کو نعمتیں دیتی ہیں تو شکر کرتا ہے. وَكَانَ خَيْرًا لَهُ, یعنی مومن ہر حال میں خیر ہے, مصیبت آئے خیر ہے, سکھ آئے تو خیر ہے, نعمت ملے شکر کرتا ہے, اور اگر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں فالمؤمن من يتفضل بما ابتلاه الله به من الضراء والسراء. فلهذا جاء بالحديث مومن جو ہے اس کی لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه, اور کبھی مومنوں کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے تاکہ اللہ اس کو گناہوں سے دنیا میں پاک کر دیتے. والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه اهله ولا فيما ارسله, اور جو منافق اور کافر ہیں ان کی مثال تو ایسے جیسے گدھا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کہاں بھیجا ہے, کیا کیا ہے. او كما قال هذا كما هذه صفة بقوله فأخذتهم بغتة وهم لا يشعرون, أخذناهم بالعقوبة بغتة على بغتة وعدم شعور منهم, أي أخذناهم فجأة كما في الحديث موت الفجأة رحمة للمؤمنين وأخذة عصف للكافر. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا عذاب کے اندر. حدیث میں آتا ہے کہ اچانک موت جو ہے نا جی, یہ مومن کے لیے تو رحمت ہے, لیکن کافر کے لیے حسرت ہے کہ وہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملی. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اعتراض پہلے دور کے کافر اور مشرکین بھی کرتے تھے, اور اب جو کفار اور مشرکین ہیں وہ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے, دکھ ہے, بیماری ہے, قحط ہے, بلا ہے, یہ ایک حالات ہیں, زمانے میں ایسا ہوتا ہے. اور اگر کبھی ان کو آسانی ملتی ہے, ان کے فصلات بڑھ جاتے ہیں, رزق بڑھ جاتے ہیں, ہاں یہ بھی ہوتا ہے, کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے, کبھی دکھ ہوتا ہے, کبھی سکھ ہوتا ہے. اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے, نعوذ باللہ. تو پہلے بھی دور میں جو کافر تھے نا وہ بھی یہی کہتے تھے, اور موجودہ دور میں جو کافر ہیں وہ بھی یہی کہتے. لیکن یاد رکھیں کہ جو حالات ہم پڑھ چکے ہیں, ایک تو ہے نا کہ جی ٹھیک ہے تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن جب ان کو انبیاء نے بتلا دیا کہ تم ہمارا انکار کر رہے ہو, کفر کر رہے ہو, شرک کر رہے ہو, تمہیں اللہ کا عذاب پکڑے گا. نوح علیہ السلام ان کے سامنے کشتی بنا رہے ہیں, اور وہ مذاق بنا رہے ہیں. کشتی کیا ہے, کشتی دریاؤں میں چلتی, یہاں کون سا پانی ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا, یعنی ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے, کہ تیاری ہو رہی ہے نوح علیہ السلام کی. تو اب اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ ہوتا رہتا ہے, یہ تو باقاعدہ انبیاء نے ان کو کہا, پھر عذاب آیا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا معجزہ مانگا ہوا ہے, ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے, لیکن خبردار فذروها ولا تمسوها بسوء, اس کو چھوڑ دو, کھائے پیے چلے, لیکن اس کو کبھی نقصان نہ پہنچانا. اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تم پر عذاب آئے گا. اللہ پیغمبر تو پہلے بتا رہے ہیں. اور جب انہوں نے اس اونٹنی کو اونٹنی کو جب انہوں نے زخمی کر دیا, شہید کر دیا, مار ڈالا, تقسیم کر ڈالا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. تو جو پیغمبر نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا. تو اب یہ تو نہیں کہتے او تو یہ ہوتا رہتا, کیسے ہوتا رہتا ہے, جب تک انہوں نے اونٹنی کو نہیں چھیڑا کوئی عذاب نہیں آیا.
اور اس سے علماء نے ایک بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے. انہوں نے کہا ناقۃ اللہ نسبت ہوگی، ورنہ تو ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، لیکن وہ خلاف عادت پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پتھر سے نکل آئی. تو جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ناقۃ اللہ، جیسے یہ بیت اللہ اللہ کی نسبت ہو گئی، تو اگر اونٹنی کی اور ایک گھر کی اللہ حفاظت کرتے ہیں تو جن کی نسبت رسول اللہ سے اصحاب و رسول اللہ ہو گئی، کوئی ان کو چھیڑے گا تو ان کا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ان کی بھی تو نسبت جڑ گئی ہے نا. ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں فائدے میں، اس کا گھاٹا ہوتا ہی نہیں. کیسے گھاٹا نہیں ہوتا؟ کبھی مصیبت آ گئی، اس نے کہا اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کا نتیجہ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آ گئیں اور یہی ہدایت والے ہیں. اور ان کو قیامت میں جب صبر کرنے کا ثواب ملے گا نا، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. حدیث میں آتی ہے صب علیہم صبا، ہر چیز کے ثواب کی حد ہے کہ بھئی ایک کی 10 نیکی، ایک کی 700 نیکی، ایک کی 1,00,000 نیکی، لیکن صبر کرنے والوں پہ ثواب ایسے دروازے کھول دیے جائیں گے، اتنا ثواب ان پہ برسے گا. وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارا بدن جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ہم صبر کرتے تو آج اور ہمیں زیادہ ملتا. اچھا، اور اگر اللہ نے مومن کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عشر نکالتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو ہر چیز کے لیے اس کے رحمت ہی رحمت ہے، نیکی ہی نیکی ہے، اس کا تو بھلا ہی بھلا ہے. اسی لیے صحابہ نے خود بھوکے رہنے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے حضرت علی مراد ہیں، لیکن یاد رکھو حضرت علی بھی شامل تو ہو سکتے ہیں ایسے حال میں، لیکن جمع کا صیغہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. سب جمع کا صیغہ، یعنی صرف حضرت علی نے نہیں کہا، کئی صحابہ ایسا کرتے ہیں. حتیٰ کہ حضور کے مہمان جو ایک صحابی کے گھر میں آئے ہیں، وہ لے آئے حضور کے مہمان کو، تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا کچھ ہے جو ہم اور بچے کھا سکتے ہیں، پر میں ایسا کرو کہ یہ سارا کچھ بنا کے گرم کر کے ٹھیک کر کے مہمان کے آگے رکھ دو، پھر طریقے سے دیا بجھا دینا، اور تم بھی آہستہ آہستہ منہ ہلاتے رہنا، میں بھی ہلاتا تھا کہ وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. ورنہ وہ بھی تو صحابی ہے نا، وہ صحابہ نے ایک نے نہیں، اکثر صحابہ نے دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کس مقام سے نوازا ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، ان کو اللہ نے پہلے خبر دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. دنیا میں خبر مل گئی، ان کو دنیا میں بشارت مل گئی کہ تم جنتی ہو. کلا وعد اللہ الحسنی. تو اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں زندگی میں جتنا ایک نوجوان بچے سے شرمندہ ہوا نا، ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک نوجوان خوبصورت لڑکا جو ہے وہ بلخ بخارا کے علاقے سے آیا اور لنگر میں آ کے ٹھہر گیا.
ایک دن کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹا کیا حال حوال ہے؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا کیا حال حوال ہے، لنگر کا کیا حال حوال ہے؟ نے کہا بھائی اللہ کا مل جاتا ہے شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ وہ لڑکا مسکرایا، تو آپ نے انہیں کیوں مسکرا رہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں نا وہ بھی یہی ہے، کتوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی ٹکڑا ڈال لو تو کھا لیتے ہیں، نہ ہو تو دروازے پہ مال لے کے پڑے رہتے ہیں، دروازہ تو نہیں چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ کوئی بڑا کمال تو نہیں ہے کہ مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو سب۔ تو انہوں نے کہا پھر تمہارے علاقے کے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، اولیاء، انہوں نے کہا مل جائے تو اوروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ اگر مل جاتا ہے لوگوں کو دے، نہ ملے شکر، یا اللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں اپنی عبادت کے لیے فارغ۔ الحمدللہ غور کیا کہ جہاں ڈوب گیا کہیں دل کے اندر ایمان میں تو کوئی خلل نہیں آیا، تو الحمدللہ میرا دل ٹھیک تھا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، دل اپنی حالت میں۔ اور جب خوشی ملی کہ جہاز خیریت سے پہنچ گیا، پھر میں نے غور کیا کہ کہیں خوشی میں آ گیا تو دل کا دھڑکن جو ہے خراب نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کافروں کے اعتراض کرتے ہیں تو آسان ہوتے ہیں، ہاں کبھی اسباب عامہ ہوتے ہیں عذاب آتے ہیں، لیکن کبھی اسباب خاصہ ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو روکا تو انہوں نے بتلا دیا کہ تمہارے لیے 3 ایام صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور ذالک وعد غیر مکذوب، اللہ کا وعدہ ہے عذاب آئے گا 3 دن کے بعد۔ لیکن قومیں اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی، انہوں نے کہا اچھا جی 3 دن کے بعد تو کوئی نشانی تو بتا دیں عذاب کی۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے پیغمبر سے کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں نشانی بھی ہے کہ پہلے دن جو ہے جب عذاب آئے گا تو پہلے دن تمہارا چہرے جو ہے وہ زرد ہو جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اچھا دیکھیں قوم ایسی بدقسمت ہے کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے، ایک دوسرے کے یاد چہرے تو بدل گئے، جیسے پیغمبر نے کہا لیکن ڈرے پھر بھی، توبہ پھر بھی نہیں کی، ایمان پھر بھی نہیں لیا۔ دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ ہو گئے، کہنے لگے بھائی وہ پیغمبر نے جو کہا تھا دیکھو چہرے سرخ ہو گئے لیکن توبہ پھر بھی نہیں۔ تیسرے دن جو ہے چہرے سیاہ ہو گئے، انہوں نے کہا یار پیغمبر کی بات تو ٹھیک تھی لیکن توبہ پھر بھی، تو اللہ کے عذاب ہے۔ تو اب یہ تو اتفاقی عذاب نہیں ہے نا، پیغمبر نے پہلے کہا ہے اور اسی کے مطابق عذاب نازل ہوا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان موعدہم الصبح، صبح کو تم برباد ہو جاؤ گے، صبح ہوئی اور برباد ہو گئے۔ اس لیے یہ کہنا یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا نہیں رہتا ہے، اس کے وجوہات ہیں۔ ہاں کبھی اسباب عذاب ہوتے ہیں، بظاہر عذاب ہوتا ہے لیکن بندے کا ابتلاء امتحان ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو تکلیف دے دیتے۔ کتنے اولیاء اللہ گزرے جو ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن ان کی دعاؤں پر بھی آنکھیں روشن نہیں ہوئی۔ صحیح حدیث میں ہے
کہ من اخذ حبیبتہ فی آخر عمرہ قد وجبت لہ الجنہ، جس کی بڑھاپے میں آخری عمر میں اللہ آنکھیں لے لے اور وہ صبر کرے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اب ان کی آنکھیں لے لی گئی، انہوں نے صبر کیا اور ان کو جنت مل گئی۔ اور کبھی کبھی عذاب ہوتا ہے اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، کہ اللہ اس میں امتحان ڈال دیتے ہیں کہ یہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، ہم اس کے گناہ جو ہے مٹاتے چلے جائیں، اور جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو نقیًا من الذنوب، گناہوں سے پاک ہو چکا۔ اس لیے سمجھا کریں کہ ہر عذاب ایک شکل کا نہیں ہوتا ہے، کبھی عذاب نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی عذاب گستاخی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی عذاب ابتلا و امتحان کے لیے ہوتا ہے، کبھی عذاب اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر چیز کی الگ الگ احوال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ مرنے وقت تکلیف ہو گئی، یار بڑی تکلیف ہے، مبتلا ہے، یار پتہ نہیں کیا گناہ کیا اس نے، اللہ معاف کرے جی، ایسا حال تو کسی، تو سب سے زیادہ تکلیف تو حضور کو ہوئی ہے موت کے وقت میں۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری من السم الذی اکلت بخیبر، وہ جو خیبر میں مجھے زہر دی گئی تھی اس کا آج اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور میری آنتیں کٹ رہی ہیں اندر سے، کیونکہ اللہ حضور کو شہادت کا مرتبہ بھی تو دینا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضور میں اتنی شدت سے غشی آتی تھی کہ مشکیزہ ٹھنڈا پانی کا ڈالا جاتا، تھوڑی سی آنکھیں مبارک کھولتے پھر غشی آ جاتی، اور اسی حالت میں بھی حضور کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ میری موت کی سکرات کی میں مدد فرما۔ تو منع کیا ہے کہ یہاں حضور کی شان کو اونچا کرنا تھا، حضور کے درجات کو بلند کرنا تھا، مقام شہادت سے نوازنا تھا، اور حضور کی بشریت امت کے لیے ثابت کرنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں، ان پر بھی مشکل وقت آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی عذاب جو آتے ہیں وہ ویسے عامتاً آتے ہیں، اور کبھی برساتیں آتی ہیں عامتاً آتی ہیں، کبھی موسموں کی اثر سے برساتیں آتی ہیں کہ جی اب برسات کا موسم آ رہا ہے، اب مونسون کی موسم آ رہی ہے، لیکن کبھی جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو سختی بھی دی، نرمی بھی دی، لیکن یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہمارے عذاب نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا اور ختم ہو گئے۔ تو اگر اچانک موت آ جائے، جیسے حادثے ہو رہے ہیں اور گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، بسیں الٹ جاتی ہیں، یا ظالم دہشت گرد جو ہیں وہ آ کے نعوذ باللہ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، اب لوگوں کو پتہ تو نہیں ہے کہ ابھی بم بلاسٹ ہوگا، تو ایمان والے کے لیے یہ موت جو ہے رحمت ہوتی ہے، اور کافر کے لیے یہ موت جو ہے وہ عذاب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنْ قِلَّةِ إِيمَانِ أَهْلِ الْقُرَىٰ الَّذِينَ أُرْسِلَ فِيهِمُ الرُّسُلُ، اللہ پاک فرماتی ہے کہ کتنی بستیوں والے ہیں نہ ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے بعد رسول بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے،
نبی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، ان نے دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لیا۔ پھر قیامت کے دن حسرت ہوگی جب ان کو جہنم میں لے جائیں گے نا جی، تو اللہ کے فرشتے فرمائیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے، ان کے بعد علماء نہیں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آئے تھے ڈرانے والے لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے جھٹلایا، ہم نے تکذیب کی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی میں کمالہا ایمان نہ لائی مگر قوم یونس، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کو خبر آ گئی تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے انتظار بھی نہیں کیا، بستی چھوڑ کے تشریف لے گئے، اور جب عذاب کے علامات آئے پوری کی پوری بستی ایمان بھی لے آئی اور سجدے میں گر گئے اور گر گرا کے اللہ سے رونے لگے، اللہ نے عذاب اٹھا لی، اور اللہ نے ان کو مہلت بھی دے دی ایک مدت تک۔ ایما آمنت قریۃ بتمامہا الا قوم یونس فإنهم آمنوا وذلك بعدما آئنوا العذاب۔ حالانکہ یہ ایمان اس وقت لائے ہیں جب عذاب دیکھ چکے، لیکن اللہ نے معافی دے دی۔ کما قال تعالی وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کو بھیجا ایک ایسی بستی میں جو 1,00,000 سے تقریباً 1,00,000 تھے یا کچھ زیادہ، وہ ایمان لے آئے، پھر اللہ نے ان کو مہلت دی۔ وقال تعالی وارسلنا فی قریۃ من نذیر۔ اسی طرح فرمایا ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اے اگر بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے، گناہوں سے بچ جاتے، تو اس کے بعد آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه، دل سے ایمان لاتے، واتقوا بفعل الطاعات وترک المحرمات۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کے کام کیے جائیں اور نافرمانی اور گناہوں سے بچا جائے۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکات کے خزانے کھولتے، زمین سے بھی، آسمانوں سے یعنی ہم ان کے لیے بارشیں برساتے ہیں، اور زمین سے ہم ان کے لیے کھیتیاں اگاتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو کفر کی اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْهَلَاكِ عَلَىٰ مَا كَسَبُوا مِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ تکذیب انبیاء بھی اور گناہ بھی اور محارم کا ارتکاب بھی۔ ثم قال تعالی مخوفا ومحذرا من مخالفة اوامره والتجرؤ الى زواجره، اب اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندے، کیا تم جو گناہوں میں پڑے ہوئے بے غم ہو گئے ہوگے، تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ افامن اهل القرى الكافرة ان ياتيهم باسنا عذابنا ونقالنا بياتا اي ليلا وهم نائمون، کیا یہ بے غم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب آ جائے۔ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، یا ہمارا عذاب دن میں آئے جب وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں، اللہ کا عذاب پکڑ لے۔ اب امنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے داؤ سے بے غم ہو گئے؟ اے باسہ ونقمتہ وقدرتہ علیہم واخذہ ایاہم فی حال سارہم،
وہی بے غم ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور گھاٹے والے ہیں. ولہذا قال الحسن البصری رحمہ اللہ المؤمن یامر بالطاعة وهو مشفق وجل خائف والفاجر یامر بالمعاصی وهو آمن. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی تو یہ شان ہے کہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے, پھر بھی اللہ سے کانپ رہا ہے. لیکن فاجر جو ہیں, کافر جو ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور بے غم بھی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ مومن تو کسی حال میں بے غم نہیں ہوتا, وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. واللہ تعالیٰ عالم. کہتے ہیں جی کہ بیوی کو چہرے پر مارنا منع ہے یا گناہ ہے؟ جب منع ہے تو خود بخود گناہ ہو گیا. اللہ کے بندے عجیب بات ہے, گناہ الگ چیز ہے, منع جب اللہ نے منع کیا کرو گے تو گناہ ہے. میں نے ایئرپورٹ پر بیگ جمع کرا دیا بھول کر جس میں عمرے والے چپل تھے, تو میں نے مجبوراً وہی چپل پاکستان سے جدے تک پہن کے ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر چپل نہ ہو تو جو بھی جوتا ہے وہی پہن لو. بلکہ حدیث مبارک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بوٹ ہیں, بند بوٹ ہیں, فرمایا کہ اس کی ایڑی کو بٹھا دو اور اس پہ پاؤں رکھ لو اور نیت کر لو. مسجد جیرانہ کا عمرہ جس کے لیے چاہیں کریں, جو لوگ فوت ہو گئے ابھی ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. طواف جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے, جو لوگ فوت ہو گئے, زندوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. بھئی دوسرے کے نام کا حج بھی کر سکتے ہیں. حج بدل کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے نام کا ہی ہوتا ہے. عمرہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یا تو وہ فوت ہو گیا یا معذور ہے, مجبور ہے, اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ میرا عمرہ کرو. اگر ہم ہوٹل سے احرام باندھ لیں اور مسجد عائشہ میں جا کے نیت کی, یہ احرام نہیں, یہ تو چادریں باندھ لی نا آپ نے. احرام کہاں سے ہو گیا؟ احرام تو اس وقت ہوگا جب آپ نیت کریں گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک, اب وہ احرام کہلائے گا. وہ کہیں سے باندھے لیکن نیت وہی ہے کہ ہل میں جانا پڑے گا. کوئی شخص میقات سے پتہ نہیں 1 دن 2 دن بعد عمرہ کرنا چاہتا ہے, جب گزر گئے تو عمرے کا ہے, احرام نہیں بھرا, دم پڑ گئی, اس کی مرضی ہے کہ 2 دن بعد, وہ جب گزر گئے احرام باندھ کے گزرو گے, بغیر احرام کے وہاں سے گزرنا ہی منع ہے. بس یہ کیا مطلب کہ 2 دن کے بعد کروں گا؟ کہتے جی کہ ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور بعض آذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ صلاۃ و سلام سے تو کسی کو ضد نہیں ہے, وہ تو کافر ہے جو حضور پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے. اب ہر مسلمان نماز میں درود شریف پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نماز میں سلام حضور پہ بھیجتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی. تو کون مسلمان ہے جو نماز میں صلاۃ والسلام نہیں پڑھتا؟ لیکن خدا کے لیے مسئلہ سمجھیں، جذبات میں نہ آ جائیں، جھگڑوں میں نہ پڑیں. اب اللہ کا قرآن کا حکم بھی ہے، حضور کا حکم بھی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز میں جب نیت کرتا ہے اللہ اکبر تو اس وقت کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہاں پڑھے گا، اور جہاں حکم نہیں کیا وہاں نہیں پڑھے گا. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور وہ رکوع میں شروع کر دے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو یہ خلاف سنت ہوگا. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ سجدے سبحان ربی الاعلی، تو میرے محترم بات سمجھو، ہر حکم ہے اور حکم کے لیے زمان بھی ہے، مکان بھی ہے. اب تم عشاء کی اذان کب دو گے؟ جب وقت ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ عشاء کی اذان ایک ہی دفعہ دوسرے کو کھڑے ہو کے ساری اذانیں دے دو، یار خام خاطر عصر کی الگ دے، مغرب کی الگ دے، ابھی کھڑے ہو کے ساری دے دیتے ہیں، جیسے شیعہ ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. وہ سارا دن نہیں پڑھتے نماز، ایک ہی دفعہ آ جاتے ہیں وہاں اپنی امام بارگاہ میں اور ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا اسی شہر میں جلوس نکالا ہوا ہے، تعبیہ نکالا ہوا ہے، وہی مغربین پڑھ رہے ہو، تم کوئی مسافر ہو جو جمع کر رہے ہو. لیکن منشا ہے، دماغ ہے، جو آ گیا آ گیا. اور اسی طرح اگر اذان سے پہلے اذان ہمیں حضور پاک نے سکھلائی ہے، اذان صحابہ نے دی ہے، اذان بلال نے دی ہے، ابھی محذورہ نے دی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور سکھلاتے تو کس کی ضرورت تھی کہ وہ پھر انکار کرتا؟ اللہ کے نبی نے تکبیر تو ہمیں سکھلائی کہ تکبیر اللہ اکبر کہو، پھر یہ بھی سکھلایا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کہو. اذان میں بھی سکھلایا، اور اذان کہاں سے شروع کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھنا دین ہوتا، محبت ہوتی، تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے. حضرت بلال سے بڑا عاشق کون ہے دنیا میں؟ کہ جب حضور پاک کی وفات ہو گئی نا، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. ساری دنیا کہتی رہی، صحابہ کہتے رہے اللہ کے بندے کہاں جاؤ؟ نے کہا بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جب میں مسلح کو دیکھتا ہوں حضور نظر نہیں آتے، میں نہیں برداشت کرتا. یہ عاشق رسول اللہ تھے. ابھی معذورہ جو مکے کے مؤذن تھے، حضور نے خود اذان سکھلائی. عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے حضور پر قرآن نازل کر دیا کہ آپ نے اس سے بے رخی کیوں کی ہے. اس لیے یہ محض ضد کرنا کہ بس جی یہ نہیں پڑھتے وہ وہابی ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ سنی نہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ بدعت کر رہے ہیں. سنت کا تو معنی ہوتا ہے حضور کے طریقے پہ چلنا. ہاں اگر حضور نے پڑھا ہے تو کوئی مائی کا لال جرأت کر کے ایک ضعیف حدیث دکھا دے بھی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھو، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی ہمت کرو، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، ساری کتابیں کنگال ڈالو. ایک ضعیف حدیث بلکہ ایک موضوع جھوٹی حدیث بھی لے آؤ نا، پھر بھی چلو ہم کچھ غور کریں گے کہ شاید سچی ہو. اور اگر نہ ملے تو بلا وجہ ضد نہ کرو اور اپنے آپ کو حضور کی سنت کا منکر نہ بناؤ. حضور نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت انشاءاللہ سب جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہدایت دے دے بس.
ہم جس گروپ سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو میقات پہ آؤ۔ یہ مسجد عائشہ بھی مکے والوں کے لیے ہل کا میقات ہے۔ اگر عمرہ نہیں ہوتا تو حضور نے بی بی عائشہ کو ایسے بھیج دیا تھا کہ جا کے وہاں احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ اب اس کا کیا علاج ہے دکھا؟ اچھا پھر مان بھی رہے ہو کہتی کہ وہ تو عورت تھی نا، اور جو کام یعنی عورت کرے وہ عورتیں کریں گی، جو مرد کرے وہ مرد کریں گے۔ یہ عجیب بات، یہ عجیب منطق ہے، نیا مسئلہ ہے۔ میں نے عمرہ کیا، تمام ارکان مکمل کر لیے، بالکل صحیح، احتیاطاً دم دے دوں؟ بالکل نہیں، جب غلطی نہیں کی دم کیوں دو؟ ویسے دم کے پیسے جو ہیں خیرات کر دو، کسی مدرسے میں جا کے دے دو، وہ ضروری ہے کہ دم دو جب غلطی نہیں ہے؟ ایک آدمی طواف زیادہ کرتا ہے، ہر طواف کے شروع میں حجر اسود کا استقبال، تو حجر اسود کا استقبال نہیں کرے گا تو طواف ہی نہیں ہوگا نا۔ شروع ہی حجر اسود سے کرے گا، ختم بھی حجر اسود سے کرے گا، اور ہر چکر میں اگر استقبال استلام کرے الحمدللہ، نہ کرے تب بھی طواف ہو جائے گا، لیکن پہلا اور آخری چھوڑے گا طواف ہی نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں نظر رکھیں یا سیدھے کی جگہ پہ، کیونکہ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے، تو اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، نہ کہ آنکھیں اٹھا کے کھڑے ہونا ہے۔ ایک آدمی مدینے سے عمرے کی نیت سے آیا مکہ شریف، طواف بھی کیا، صفا مروا بھی کیا، بال کٹوانے سے پہلے احرام کرے، لیکن بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ اگر نہیں کٹوائے ہیں اور کپڑے پہن لیے ہیں، کپڑے اتار کے احرام کی چادریں باندھے، بال کٹوائے، ایک دم بھی ادا کرے۔ طواف جو ہے جتنا آدمی کعبے کے نزدیک ہو وہ افضل ہے، لیکن عورتوں کو حضور فرماتے تھے کہ تم مردوں کے باہر کیا کرو۔ حتیم میں نفل پڑھنے کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتے، کہ نفل ہے، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ میرا بھائی بھابھی میں جھگڑا ہو گیا، مقدمہ اللہ پاک ان کو اتفاق دے، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام، اللہ ان کو اتفاق دے، کیونکہ سب سے شیطان اسی بات سے خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی کرا دی جائے۔ اس کے جو چیلے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ جب رپورٹ دیتے ہیں نا اپنے سردار ابلیس کو، اس کو آج میں نے نماز نہیں پڑھنا، چھوڑ کوئی بھی کیا، اس کو میں نے روزہ نہیں لگا، جاؤ تم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا، آ جاؤ، اس کو سینے سے لگا، تم نے کام کیا ہے۔ دیکھو نا، اب وہ دونوں گناہ کریں گے، دونوں شیطان کے چیلے بن جائیں گے۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو، اور حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو فاطمو، ایسا کرو کہ ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک نمائندہ مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے، اور وہ کوشش کریں سلو کرانے، اور اگر وہ کوشش کریں اور نیت ان کی ٹھیک ہو تو انشاءاللہ سلو ہو جائے گی۔ اور اچھا اگر یہ دیکھو کہ سلو کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر طلاق کرا دو، تاکہ گناہ تو نہ کرے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بیوی اس کی ہے، 10 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اچھی بیوی ہے، معلقۃ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، نہ طلاق دیتا ہے نہ بیوی بناتا ہے۔ کہتے جی قرض لینے والا جہاد میں شہید ہو گیا، قرض معاف نہیں ہوگا چاہے جہاد میں شہید بھی ہو جائے۔ قرض جو ہے یہ بندوں کا حق ہے، حقوق العباد ہے، جب تک ادا نہ کرو معاف نہیں ہوتا۔ حضرت حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے،
اور جنت میں تو عمر سب کی 33 سال ہوگی تو سب جوان ہوں گے نا، تو ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے بندے 33 سال جنت کی عمر ہے، دنیا کی نہیں، یہاں تو 20 سال کا بندہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اور یہ معنی تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، ماشاءاللہ، اور صرف عاشق بنتے ہو نا، یا حسین یا حسین۔ معنی یہ ہے کہ جو نوجوانی میں لوگ مرے تھے ان کے سردار تھے، ورنہ تو جنت میں سب کی عمر برابر ہوگی۔ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ گواہ بھی ہے۔ اب وہ زمین ہم لینا چاہتے ہیں تو موجودہ ریٹ پر اس کو پیسے دے دو، واپس دے دو۔ اب جب وہ 20 لاکھ کی بن گئی ہو، تم 2 لاکھ لے کے واپس دینا چاہتے ہو، پاگل ہو گیا ہے۔ وہ تو اس وقت کی بات تھی بھی، پیسے لے کے جا رہے ہو، اگر تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو واپس۔ اگر اب یہ مانتے ہیں کہ 10 سال کے بعد چونکہ تم نے کما لیا، زمین مہنگی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ تمہیں واپس کر دیں، تم اس کو مقامی ریٹ کے مطابق پیسے دے دو، واپس کر دے گا۔ انڈین ہوں میرے، ہم مسلمانوں کی شادی ہندوانہ رسم و رواج طرح ہوتی ہے، سنت کے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نکاح تو ویسے سنت ہے، باقی جو رسم و رواج ہیں وہ بدعات ہیں۔ کوشش کرو اپنے والدین کو راضی کرنے کی کہ ان بدعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نہ مانے تو پھر گناہ گار وہی ہیں، تم نہیں ہو۔ احتسام مجھے نہیں پتا احتسام کیا ہوتا ہے۔ مکے میں رہتے ہیں، 11-12 دن کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، مکے میں رہو یا مدینے میں، دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی۔ یہ تھوڑا مکے والوں کے لیے بڑھیا دین ہے۔ ہم نے مینا میں 11 کو قیام نہیں کیا، اس میں دم نہیں ہے، لیکن اگر کنکریاں دیوار سے پہلے ماری ہے تو دم ہے۔ قیام سنت ہے، کرتے تو ثواب ہے، نہیں کیا تو مجبوری ہے، لوگوں کے پاس جگہ بھی نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں 10 ساتھیوں کو دیوار پھلانگ کے الفاظ میں جا رہا تھا، پاؤں پھسل گیا، لگ رہا ہے کہ خون نکلا ہے، کچھ نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے، اسلام سزا بھی تمہیں دے ہے، کوئی سزا نہیں جناب، کوئی دم شم نہیں نکلا، خون تو نکل گیا۔ عمرے کے لیے پاکستان سے عمرہ کی اثر گنجا کروا دیا، دوسرے دن 5ویں دن 10 عمرہ کی اثر ہر مرتبہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل بدعت ہے، حضور نے ہمیں مسح سکھلایا ہے، انگلیوں میں خلال سکھلایا، اگر انگوٹھے چومنا دین ہوتا تو نہ سکھلاتے۔ ایسی باتیں جو کرتے ہیں دراصل وہ حضور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین مکمل نہیں، دین مکمل ہو گیا، اگر یہ چیز دین میں تھی تو حضور نے کیوں نہیں سکھلائی؟ رفع یدین کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کے بارے میں بھی موجود ہے، لہذا دونوں گناہگار نہیں ہیں۔ آمین زور سے کہنا بھی ثابت ہے اور ایسا کہنا بھی ثابت، دونوں گناہگار نہیں ہیں، کیونکہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو حدیث مبارک ہے ہمیں تو نہیں ملی، بہرحال ناف سے اوپر، ناف سے اور ناف سے نیچے باندھنے والی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے علی صدرہ کا لفظ، لیکن وہ بھی اکثر علماء اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ نہیں تھا، یہ یعنی راوی کی طرف سے ہے، اللہ عالم۔ لیکن کوئی بات نہیں، جو بھی نماز تو پڑھتا ہے نا، کمر میں تکلیف ہے، دوائیوں سے فائدہ نہیں ہوتا،
دوائیوں سے پیدا نہیں ہوتا. زمزم پیو. زمزم تو ہر چیز کے لیے ہے نا. ابھی وہ ایک میرے دوست ہیں, وہ خود بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, یعنی ماشاء اللہ انہوں نے امریکہ سے بھی, یورپ سے بھی اور ہر جگہ سے ڈگریاں دی ہیں. ابھی کی بات ہے, یہ چند دن پہلے کی بات. انہوں نے کہا کہ مکی صاحب میری بیوی کو کمر میں شدید تکلیف ہے اور وہ بیچاری ویل چیئر پہ ہے, اور صاف بات ہے کہ ویل چیئر پہ مجھے لے کے جانی پڑتی ہے نا. میں نے کہا, میں نے ایک حکیم کا نسخہ تھا, کر کے دیکھ لو شاید اللہ شفا کر دے. یہ دال چینی ہوتی ہے نا جو عام طور پہ پلاؤ والا بتا, میں نے کہا اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لو اور ایک چمچہ خالص شہد کا اس میں چٹکی بھر ملا کے ایسے اس کو حل کر کے چاٹ لو. 3 دن کے بعد نے بتایا کہ ماشاءاللہ تو 3 4 طواف روز کر رہی ہے. ویل چیئر بھی ختم ہو گئی, الرجی ختم ہو گئی, اور طواف 3 4 کر کے آ جاتی ہے. میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اب تمہارے لیے, میں نے کہا 2 فائدے ہو گئے. ایک تو اس کی کمر کا درد چلا گیا, دوسرا ہماری بیوی جوان ہو گئی. اور کہتا ہے جی پھر بھی تو میرا نقصان ہے, میں تو بوڑھا ہوں نا. بہت اچھے آدمی ہیں, بہت حافظ قرآن ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, اور ماشاءاللہ رمضان شریف میں پہلے ایک ختم وہیں کراچی میں کرتے ہیں, پھر مکہ. ڈاکٹر حافظ فردوس. بہرحال یہ ہے کہ لفظ حضور جو ہے نا یہ حاضر ناظر کے معنی میں نہیں ہے. جو ایسا سمجھتے اللہ ہدایت دے. نکاح کا کیا ہے کہ ایک خطبہ پڑھنے والا ہو, 2 گواہ ہوں, میاں بیوی کا حجاب قبول ہو بس. اگر کوئی شخص بار بار ملک جانے کا ارادہ کرتا نہیں, کوئی نہ کوئی کام روک جاتا ہے, تو اللہ کے ہاتھ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ آسان کرے. کوئی خلفائے راشدین کے طریقے کو نہیں مانتے, صرف سنت کی تابع داری کرتے ہیں, تو غلط بات ہے. سنت آپ کو بتلائی کس نے ہے؟ آپ حضور کو ملے تھے؟ نہیں, آپ نے حضور سے خود بات سنی ہے. یہ روایت کس نے کی ہے؟ یہ عجیب بات ہے. امام بخاری کی بات مانتے اور صحابہ کی نہیں مانتے. عجیب عقل ہے. امام بخاری نے جو حدیثیں لکھی ہیں, حضور سے ملاقات تھی ان کی, تو سارے راوی کون ہیں؟ یہ اصل تو دین پہنچانے والے صحابہ ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, صرف وہی فرقہ جنت میں جائے گا جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. پتہ حضور کو صحابہ کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے جس جو میرا طریقہ ہے بس. پتہ تھا کہ میرے طریقے کو آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہی تو ہیں. حضور کا جنازہ تھا ہی نہیں تو پڑھانے کا کیا مطلب؟ حضور تو معصوم ہیں, ان کو تو جنازے کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ کمرے میں جاتے تھے, درود شریف پڑھ کے آ جاتے تھے. فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت کرنا صرف امام شافعی کے نزدیک ہے رحمت اللہ علیہ. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ملکوں میں کسی پر مصیبت ہو تو اس وقت تو قنوت نادرہ پڑھنی چاہیے, لیکن نہیں تو ہر نماز میں نہیں. اگر ایک عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو پاسپورٹ بنانے کے لیے جا سکتی, وہ نہیں جا سکتی. عدت میں نکل ہی نہیں سکتی, پاسپورٹ بنانے کا کیا مطلب؟ عدت اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی, اس کے بعد پھر پاسپورٹ بنوائے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استر عوراتنا, آمن روآتنا, خفض روآتنا. اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا
واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. مدینہ آئے تو ضرور یاد کیجیے گا، میں مدینہ سے آیا. جنگ کے لیے پیسے کس کو دیں گے؟ یہاں پہ ہے جہاں کے خود دم دے دیجیے. ادھر اگر کو بکرے میں ہم پیسے دے دیں گے. یہ شرکہ مکہ ہے نا، شرکہ مکہ جانتے ہیں؟ ایسا مت نہیں ہے. یہ جو دن داؤ ہے جس میں کیا KFC ہم KFC یہ بالکل باہر جا کے بالکل KFC آفس ہے. کدھر ہے؟ یہ بالکل باہر حرم کے ساتھ KFC والی جو بلڈنگ ہے نا اس کے سامنے جائیے گا، کسی سے پوچھے گا بتا دیں گے. مدرسے میں یعنی کاؤنٹر جیسا ہے، مدرسے کے پیسے وصول کرتے ہیں. ہاں اس طرح ہوتا ہے یار، مجھے نہیں پتا. میرا یہ سارے یہ کوئی بند کر دیا تھا کیا؟ ابھی آیا ہی کل میں دیکھا، آج میں نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. مجھے کل پرسوں کا بیان ہی نہیں ملا نہ سکتے.